لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 اور 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہو. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. وجعل بینکم، اور اسی اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 37 تک اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان فرمایا ہے، اور اسی غرض کے لیے اس کائنات میں پھیلی ہوئی چند ایک بڑی نشانیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی انسان جو حقیقت پسند ہو، انصاف پسند ہو، وہ ان نشانیوں میں اگر غور و فکر کر لے تو وہ اس نتیجے پر یقیناً پہنچ جائے گا کہ اتنی بڑی ذات اور اتنا بڑا رب وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہو سکتا، کہ جس نے کائنات کا اتنا بڑا حیران کن نظام بنایا ہے اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں. اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو اللہ کائنات میں اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا اکیلے کر سکتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے معاذ اللہ اس کو دوسرے خداؤں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار ہوا، پھر اس میں روح ڈالی گئی اور یہ ایک انسان کی شکل اختیار کر کے پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے میاں اور بیوی یہ الگ الگ ماحول کے اندر پرورش پاتے ہیں، الگ الگ ماحول کے اندر ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ماحول الگ الگ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی اپنی پچھلی زندگی کو خیر آباد کہہ کر ساری کی ساری زندگی اپنے خاوند کے نام کر دیتی ہے، اور خاوند بھی اپنی پچھلی زندگی کو خیر آباد کہہ کر ساری کی ساری زندگی اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے. اور پھر جوانی کے اندر اللہ رب العالمین ان دونوں کے اندر اتنی محبت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور پھر جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اسی محبت پر اللہ تعالیٰ ان کے اندر رحمت کو پیدا فرما دیتے ہیں، ہمدردی کو پیدا فرما دیتے ہیں کہ بوڑھا بوڑھی کا خیال رکھتا ہے اور بوڑھی بوڑھے کا خیال رکھتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ مختلف قسم کے مزاج رکھنے والے اور مختلف قسم کے ماحول میں پلنے والے اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور رحمت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں
کہ پھر وہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا ومن آیاتی ہی، اور اسی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض، کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور یہ جو تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پتہ نہیں کروڑوں اربوں انسان اس کائنات میں موجود ہیں، آپ ایک وقت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ دونوں بالکل ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ رنگ الگ الگ ہوگا، نین نقش کے اندر تبدیلی ہوگی، قد بدھ کے اندر تبدیلی ہوگی، تو یہ ساری کی ساری قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ یہ صرف رب کریم کی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک حصہ منامکم باللیل والنہار، تمہارے دن اور رات کا سونا ہے، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے روزی کمانے کا، رات کو سونے کا، دن کو کمانے کا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یسمعون، کہ جو اللہ کی کلام کو غور سے سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یریکم البرق، کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، کہ تم اس سے ڈرتے بھی ہو کہ کہیں یہ بجلی ہمیں نقصان نہ پہنچائے، و طمعا، اور تم اس سے امید بھی رکھتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالی رحمت کی بارش برسا دیں۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہی اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اس رب کریم کی وحدانیت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے ان تقوم السماء والارض بامری، کہ زمین و آسمان قائم ہیں اللہ کے حکم سے۔ آج انسان دنیا میں ایک چھوٹا سا کمرہ بناتا ہے، ہر طرف سے اس کے لیے دیواریں اور ستون کھڑے کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، اور اس زمین کے نیچے بھی پانی ہے، اس زمین کو اللہ نے پانی پہ کھڑا کیا، اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، تو یہ رب کریم کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور پھر فرمایا ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر اللہ تعالیٰ ایک آواز تمہیں دیں گے، زمین سے تمہیں بلائیں گے، اذا انتم تخرجون، تو تم دوڑتے ہوئے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اسی اللہ کی تابع دار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ ہے جس نے مخلوق کی ابتدا کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، فرمایا اسی کی اونچی شان ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بہترین باتیں اور کتنی بہترین نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر واقعی کوئی انسان حقیقت پسند اور انصاف پسند ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔